اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا بہ ثمرات مختلفا الوانها، پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، وَمِنَ الْجِبَالِ، اور اسی طرح پہاڑوں میں، جُدَدٌ بِیضٌ، مختلف قطع اور گاٹیاں ہیں جو سفید رنگ کی ہیں، وَحُمْرٌ، اور سرخ، مختلف الوانها، طرح طرح کے ان کے رنگ ہیں، وَغَرَابِیبُ سُود، اور کالے سیاہ رنگ کی بھی، وَمِنَ النَّاسِ، اور آدمیوں میں، والدواب، اور کیڑوں مکوڑوں میں، والانعام، اور چوپایوں میں، مختلف الوانہ، مختلف رنگ ہیں ان کے، کذالک، اسی طرح، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو سمجھ رکھنے والے ہیں، علماء علم والے ہیں، ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، بخشنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ کے پھلوں اور اسی طرح پہاڑوں کے مختلف رنگ اور اسی طرح انسان، جانور اور کیڑوں مکوڑوں کے مختلف رنگوں کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھل پیدا فرمائے ہیں پانی کے ذریعے۔ اب یہ جو ثمرات مختلفاً ہے، یہ مختلفاً ثمرات کے لیے حال بن رہا ہے، یعنی نحوی ترکیب کے اعتبار سے یہ حال بنا کر اس کو منصوب کر دیا، مختلفاً۔ اور آگے جو پہاڑوں کے ساتھ مختلف رنگوں کا ذکر ہے یا جانوروں اور انسانوں کے ساتھ، تو وہاں پر مختلفوں نے مرفوع ہے، تو یہاں پر حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور وہاں پر صفت ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ ثمرات کا اختلاف الوان جو ہے، یعنی پھلوں میں رنگوں کا مختلف ہونا، یہ ایک حال پر نہیں ہوتا۔ جب پھل نیا ہوتا ہے تو اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، جب تھوڑا سا پک جاتا ہے پھر اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، پھر زیادہ پک جاتا ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، تو یعنی ایک پھل کا رنگ ایک حال میں نہیں رہتا، وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، برخلاف پہاڑوں کے، انسانوں اور جانوروں کے کہ ان کے رنگ عموماً ایک جیسے ہوتے ہیں، زیادہ تبدیلی نہیں آتی۔ اور آگے فرمایا کہ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، جدد یہ جمع ہے جدہ کی، جس کے معنی چھوٹے راستے کہتے ہیں، اس کو جادہ بھی کہتے ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جدہ بمعنی قطع و حصہ قرار دیا ہے، مطلب دونوں صورتوں میں پہاڑوں کے اجزاء کا مختلف رنگوں کا ہونا، جن میں سب سے پہلے سفید اور آخر میں سیاہ رنگ کا ذکر فرمایا اور درمیان میں سرخ رنگ کا ذکر فرمایا، تو اس سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اصل رنگ دو ہی ہیں، سفید اور سیاہ، باقی رنگ انہی سفید اور سیاہ کے مختلف درجے ہیں اور انہی دو کو ملا کر بنائے جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کذالک پر یہاں پر وقف ہے، جو اس کی علامت ہے کہ اس کا تعلق پچھلے جملے کے ساتھ ہے، یعنی مخلوقات کو مختلف انواع و اقسام اور مختلف رنگوں پر بڑی حکمت کے ساتھ اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کی قدرت و حکمت کی خاص نشانی ہے۔ تو آگے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما تنذر الذین یخشون ربہم، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف پھل، پہاڑ، حیوانات اور انسان مختلف رنگوں میں تقسیم کیے، اسی طرح خشیت الہی میں بھی لوگ مختلف درجات کے ہیں، کسی کو اس کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے، کسی کو کم، اور اس کا مدار اس کا علم ہے، یعنی جس درجے کا علم ہوگا اسی درجے کی خشیت بھی ہوگی، جس شخص کو اللہ کی زیادہ معرفت حاصل ہوگی اس کو اللہ کا
اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں زیادہ ہوگا۔ تو انما یخشی اللہ من عباد العلماء، ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل ہے۔ لفظ انما عربی زبان میں حصر بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ حصر کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہی لوگ اس صفت کے ساتھ خاص ہیں۔ اور ابن عطیہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ انما جیسے حصر کے لیے آتا ہے ایسے ہی کسی خصوصیت کے بیان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ خشیت اللہ علماء کا وصف خاص ہے اور لازم ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت ہوگی وہی اصل عالم ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ غیر عالم میں خشیت نہ ہو۔ اور آیت میں لفظ علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا، اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کا کما حق و علم رکھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ عالم وہ شخص ہے جو خلوت اور جلوت میں اللہ سے ڈرے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی ترغیب دی ہے وہ بھی اس کو مرغوب رکھے، اور اللہ کے نزدیک جو چیز مبغوض ہے اور وہ شخص بھی اس سے نفرت کرے تو وہ عالم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لیس العلم بکثرت الحدیث، یعنی بہت سی احادیث کو یاد کر لینا، یہ بہت سی باتیں کرنا یہ علم نہیں ہے، ولکن العلم عن کثرت الخشیہ، بلکہ علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو۔ تو ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ جس قدر کسی میں خدا تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ اسی درجے کا عالم ہوگا۔ امام احمد بن صالح مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خشیت اللہ کو کثرت روایت اور کثرت معلومات سے نہیں پہچانا جا سکتا، کہ جس شخص کے پاس بہت ساری معلومات ہوں اور بہت ساری روایات ہوں تو ہم کہیں گے کہ اس کے دل میں خشیت بھی زیادہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو کتاب و سنت کی اتباع سے پہچانا جاتا ہے کہ جس شخص کے پاس علم ہے وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، کتاب و سنت کی اتباع بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من لم یخشی فلیس بعالم، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحیح عالم بننے کے لیے جہاں تک معلومات کا ہونا ضروری ہے، انسان علم کے لیے کوشش کرتا ہے، وہاں پر اللہ کا خوف بھی دل میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر صرف معلومات ہیں لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے تو اس شخص کو ہم عالم نہیں کہہ سکتے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا چھپکے سے، وعلانیۃً اور علی الاعلان، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں خسارہ نہیں ہے، لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجور پورے ان کو عطا فرمائے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ عطا فرمائے، إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک وہ بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم کی ایک صفت بیان کی تھی کہ اس کے دل میں خشیت ہو، اور خشیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دوسری صفات بیان فرمائی جن کا تعلق باقی اعمال کے ساتھ ہے، تو ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ شخص قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو، کثرت سے تلاوت کرنے والا ہو، اور دوسری صفت یہ ہے کہ نماز قائم رکھنے والا ہو، تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، سرًا بھی علانیہ بھی، یعنی چھپکے سے بھی اور علی الاعلان بھی۔ چھپکے سے خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن کبھی کبھار دوسروں کی ترغیب کے لیے کہ تاکہ میں خرچ کروں، مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی خرچ کریں، تو اس لحاظ سے دوسروں کے سامنے خرچ کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے، لیکن دکھلاوے کی نیت سے نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جس میں خسارہ نہیں ہے۔ تبور بوار سے مشتق ہے جس کے معنی ضائع ہو جانے کے ہیں۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ صفات مذکورہ کے پابند مومنین جو تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ اور امیدوار ہونے کے لفظ سے اس طرف اشارہ ہے کہ مومن کو دنیا میں اپنے کسی کام
کسی بھی نیک عمل پر یقین کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی جب بھی انسان کوئی نیک عمل کرے تو اس پر فخر نہیں کر سکتا کہ یہ لازمی میرا عمل قبول ہوگا اور یہ مجھے جنت میں لے کر جائے گا، بلکہ یہاں پر بھی فرمایا کہ یرجون، وہ امیدوار ہیں، یعنی اللہ کی رحمت پر امید ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ نیک عمل اچھے طریقے سے نہ کیا، میری اچھی نیت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو جب بھی انسان نے کوئی نیک عمل کرے اس کی قبولیت کی امید بھی ہونی چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اور نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اور جو ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے، وحی کی ہے، والحق کو، وہ ٹھیک ہے، حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ان اللہ بعبادی لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ یعنی کتاب تو آپ پر اتاری، تو آپ کے بعد ہم نے آپ کی امت میں سے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے چن لیا۔ پھر ان لوگوں میں سے فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ تو ایسے ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، ومنہم مقتصد، اور کچھ درمیانی چال چلنے والے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ذالک الفضل الکبیر، اور یہی بڑا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی امت میں سے کچھ لوگوں کو منتخب فرما دیا۔ تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور اس امت کے علماء کی ایک فضیلت ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد امت محمدیہ ہے، من عبادنا، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ یہ بندے کون ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ ہے، اس کے علماء بلا واسطہ اور دوسرے لوگ بواسطہ علماء مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا گیا ہے کہ الذین اصطفینا، اس سے مراد امت محمدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر اس کتاب کا وارث بنایا ہے جو اس نے آسمان سے اتاری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں میں سے 3 قسم کے گروہ ہیں۔ فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ظالم سے مراد وہ آدمی ہے جو بعض واجبات کو نہ ادا کرے، ان میں کوتاہی کرے، اور بعض محرمات جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، حرام قرار دیا، جن کو ان کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ظالم۔ دوسرا مقتصد، یعنی درمیانی چال چلنے والا وہ شخص ہے جو تمام واجبات شرعیہ کو ادا کرتا ہے اور تمام محرمات سے بچتا ہے، لیکن بعض اوقات بعض مستحبات کو چھوڑ دیتا ہے اور بعض مکروہات میں مبتلا ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ سابق بالخیرات، وہ شخص ہے جو تمام واجبات اور مستحبات کو بھی ادا کرتا ہے، تمام محرمات و مکروہات سے بھی بچتا ہے، اور بعض مباحات کو اشتغال عبادت یا شبہ حرمت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اگرچہ یہ کام جائز ہے، لیکن اگر میں اس میں مشغول ہوا تو میری عبادت رہ جائے گی، یا اگر میں ان میں مشغول ہوا تو ہو سکتا ہے ان میں مشغولیت کی وجہ سے میں حرام کام میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو جو شخص ایسے کاموں سے بھی بچتا ہے وہ سابق بالخیرات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فظالمہم یغفر لہ، کہ اس امت کا ظالم بھی بخشا جائے گا۔ یعنی جو پہلا درجہ ہے فمنہم ظالم لنفسہ، کہ اس کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی، پھر اس کو بخشا جائے گا۔ ومقتصدہم، اور اس امت کا جو درمیانہ آدمی ہے، درمیانی چال چلنے والا، یحاسب حسابا یسیرا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وسابقہم یدخل الجنۃ بغیر حساب، اور جو سابق بالخیرات ہے اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو بہرحال اس امت کے یہ 3 درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ سابق بالخیرات کا ہے کہ جو لوگ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جنات عدن ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ درجہ عطا فرمائیں کہ وہ سابق بالخیرات ہو، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہو، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، مکروہات سے بھی بچائے۔ جنات عدن، ایسے لوگوں کے لیے ایسی جنتیں، باغات ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں۔ عدن کا معنی جو ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یدخلونہا، وہ اس جنت میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور، ان کو وہاں پہنائے جائیں گے کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی، یعنی موتی کے اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس جنت میں ہوگا ریشم کا۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا، چاندی اور اسی طرح ریشم یہ جائز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو یہ درجہ اور یہ دنیا میں حرام کاموں سے بچنے کا بدلہ عطا فرمائیں گے کہ ان کو وہاں جنت میں ریشم اور سونا پہنایا جائے گا۔ وقالوا الحمد للہ الذی، اور یہ لوگ جنت میں جانے کے بعد یہ دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم دور کیا، یعنی ہر قسم کا غم ہم سے دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، وہ ہمارا رب جس نے ہمیں اتارا ہمیشہ کے گھر میں، دار المقامہ ہمیشہ کے گھر میں، من فضلی اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب، نہ تو ہمیں اس میں کوئی مشقت ہوگی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی ہمیں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی، یعنی جنت میں ہمیں نہ تو کوئی مشقت پیش آئے گی اور نہ ہی ہمیں تھکاوٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جنت کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ دار المقامہ، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، اس کو زوال نہیں ہے، وہاں سے کسی جنتی کو نکالا نہیں جائے گا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہاں کسی کو کوئی غم پیش نہیں آئے گا، کوئی مشقت پیش نہیں آئے گی۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ لا یمسنا فیہا لغوب، وہاں کسی کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا میں آدمی کوئی کام کرتا ہے، شوق سے کرتا ہے لیکن آخر کار وہ تھک جاتا ہے، تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا، وہ جنت کی نعمتوں کے استعمال کرتے رہیں گے، ان کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان سوتا ہے، سوتے سوتے تھک جاتا ہے، ہمیشہ انسان سو بھی نہیں سکتا، لیکن وہاں کی نعمتیں آرام دینے والی ہوں گی، تھکانے والی نہیں ہوں گی۔ والذین کفروا، اب یہ تو ان لوگوں کا حال تھا، ان کا بدلہ تھا، ان کی جزا تھی کہ جو ایمان والے تھے، نیک اعمال کرنے والے تھے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ٹھکانہ بیان فرما رہے ہیں جو کافر ہیں، کہ جو لوگ کافر ہیں، لہم نار جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، لا یقضی علیہم، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا، فیموتوا، کہ وہ مر جائیں، یعنی نہ تو ان کو وہاں موت آئے گی، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ وہاں پر ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ وہ وہاں موت کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم پر موت ہی آ جائے کہ ہمیں اس عذاب سے نجات مل جائے، لیکن ان پر نہ موت آئے گی، نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، ہر نہ شکرے کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وہم یصطرخون فیہا، اور وہ لوگ جہنم میں چلائیں گے، ربنا، اور کہیں گے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک اعمال کریں، غیر الذی کننا نعمل، ان کاموں کے علاوہ جو ہم کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں جو ہم نے بد اعمالیاں کی اس کے علاوہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور نیک اعمال کریں۔ تو وہ یہ تمنا بھی کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، زندگی نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اس میں نصیحت حاصل کر لیتا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ ڈرانے والے سے مراد پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بیماری یہ بھی ڈرانے والی ہے، کہ بعض اوقات انسان ایسا بیمار ہوتا ہے کہ اس کو ڈر جانا چاہیے کہ اب اس کی موت کا وقت آ گئے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ سفید بال یہ بھی نذیر ہیں، کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اس کو ڈرانے والے ہوتے ہیں کہ اب آپ کی زندگی تھوڑی رہ گئی ہے۔ فذوقوا، پس چکھو، فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔